ایک اور آج کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انجینئر صاحب کچھ فرما رہے تھے کہ بھئی اگر آپ کا جانور بیمار ہو گیا ہو یا لگے کہ بس یہ عید سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 3 دن پہلے خدا آگے مفارقت دے جائے گا، رخصت ہو جائے گا، دنیا چھوڑ جائے گا، تو اگر آپ نے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مرنے والا جانے والا ہے تو آپ اس کو پہلے ہی ذبح کر کے اور اس کا گوشت فریز کر لیں اور عید والے دن بانٹ دیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک نئی فتویٰ، نیا مسئلہ زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، ساری زندگی گزر گئی، کبھی کسی مذہب، کسی فرقے، کسی قسم کے لوگوں سے کسی طرح سے بھی ایسی بات نہیں سنی گئی۔ ایک چیز طے ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، سادہ سا مسئلہ ہے کہ عید وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حج میں یہ ہے کہ وہ قربانی کر کے تو آپ اس کا حلق کروا دیں، سر مڑوا دیں، تو وہ کس دن ہوگا؟ وہ حج والے دن ہوگا، 10 ذی الحجہ کو۔ تو اب یہ پہلے تو ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، تو ان کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے اس روایت کا بھی، اور اس کے باوجود وہ حضرت اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی سی بات، سیدھی سی بات ہے، اگر وہ اس میں پھر فقہ میں بھی اصل چیزیں کچھ فرض کی جاتی ہیں، ان کی جو ان کی ایکچول سچویشن ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ فرض کریں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب کیا کیا جائے۔ تو اب فقہ کا تو مقصد یہ ہے کہ سمجھ، دین کی سمجھ حاصل کی جائے۔ سمجھنے کے لیے کہ ایک چیز کو فرض کریں گے، فرض کرنے کے بعد پھر اس کے دائیں بائیں چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، آثار کی روشنی میں، واقعات اور تاریخ کی روشنی میں، حدیث نبوی کی روشنی میں اس طرح کی صورتحال کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئی، تو اس میں آپ کا کیا رویہ تھا، آپ کے صحابہ کا کیا تھا، تابعین کا، اس طرح، تو اس سے پھر کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، کیونکہ نئے نئے دور کے نئے نئے مسائل بڑھ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر جانور آپ نے قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے، جس دن قربانی ہوگی اس دن ہوگا تو اللہ کی راہ پر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ وہ نہیں ہوگا تو اس میں پھر فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر تو آپ پر فرض تھا اور آپ صاحب نصاب تھے، یعنی واجب قربانی آپ کر رہے تھے اور آپ کا جانور نہیں رہا، چوری ہو گیا یا فوت ہو گیا، تو پھر آپ اس کو آپ بس ٹھیک ہے، آپ فارغ ہیں۔ لیکن اگر آپ کی منت کی قربانی تھی یا آپ نے اپنے اوپر فرض کی تھی، واجب کی تھی کہ میں یہ کروں گا، جبکہ آپ صاحب نصاب نہیں تھے، تو پھر آپ اگر قربانی کرتے ہیں تو وہ آپ کی قربانی ایسے ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس کی جگہ پر، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اوپر خود سے فرض کیا ہے، تو بھئی اگر تو اس شخص کے پاس حیثیت ہو تو کر لے، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج تو 20-30-40 ہزار سے کم کا کوئی جانور چھوٹا بھی نہیں آتا، تو اتنا چھوٹا جانور کی حیثیت اگر آپ کی نہیں ہوگی تو پھر آپ نہیں کریں گے، تو ہوگی تو کر لیں، نہیں ہوگی تو نہ کریں، اتنی سی بات ہے۔ اب اس میں اتنا زیادہ اس مسئلے کو لمبا کرنا، پھیلانا، دوڑانا، اور عید کی نماز پڑھ کر قربانی آپ نے کرنی، اتنی سی بات ہے، اور 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں، دن میں کر سکتے ہیں کہ دور کا پیدا ہوا ہے۔ کیوں کہ پہلے دور میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، روشنیاں نہیں ہوتی تھی اتنی جتنی آج اویلیبل ہیں، تو آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، تو دن میں یہ عام طور پر کر کے اور دن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ رات کو کرنے کا کیا فائدہ بھی، آپ لوگوں کو سوتے میں اٹھائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، جتنی بات ہے اتنی ہی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ چیزوں کو سوچنا، فرض کرنا، پھر ان کے بارے میں مختلف خود سے رائے گھڑنا، مسائل کو پیدا کرنا، مسائل کا خود سے حل تلاش کرنا، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ جتنی بات کہی گئی چپ کر کے اس پر عمل کر لو، ہو گیا ثواب مل جائے گا، نہ ہوا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بس۔